الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ یہ کل کی دو آیتیں ملا کر حضرات یہاں سے یہ 13 آیتیں اصل میں یہ منافقین کے لیے ہیں۔ یہ 13 آیات مقدسات یہ منافقین کے لیے ہیں، ان کی علامات، منافقوں کا طرز طریقہ اور منافق ہوتے کیسے ہیں، تو یہ ساری چیزیں یہاں اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ تو یخادعون اللہ والذین آمنوا، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، وما یخدعون، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے، الا مگر انفسہم وما یشعرون، اپنی جانوں کو اور انہیں شعور نہیں ہے۔ اب منافق کیا سمجھتے تھے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دیکھو ہم مسلمانوں کے پاس جا کے مسلمان اور کافروں کے پاس جا کے ان کے کہتے ہیں کہ ہم جناب آپ کے ساتھ ہیں۔ اس بات کو لے کر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اندر کی بات کوئی نہیں جانتا، اصل میں ہمارے دل میں کیا ہے اس سے کوئی آگاہ نہیں ہے۔ اب یہاں جو بات کی یخادعون اللہ والذین آمنوا، فریب دیا چاہتے ہیں یا دھوکہ دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو۔ اب اللہ کو کون ہے جو دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ یہاں جو بات یہ اللہ نے اپنی طرف جو اشارہ کیا، حقیقت تو یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو دھوکہ دے دیا، نہ نبی نے جانا اور نہ نبی کے صحابہ نے جانا ہمیں، ہم ان کے اندر رہتے ہیں۔ تو اللہ کو، کیونکہ اللہ علم ازلی کا مالک ہے، علم ابدی کا مالک ہے، اور اللہ کی اپنی خفیہ تدبیر ہیں، کوئی نہیں، اللہ تو جانتا ہے یہ کیا کرے گا، کیا کرنے والا ہے، اور اللہ کی عطا سے اس کا حبیب بھی جانتا ہے، اللہ کی عطا سے اس کا حبیب بھی جانتا ہے دلوں کے حال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جو بیٹھتے تھے حضور ان کے دلوں کا حال جانتے تھے، بلکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ آج بھی ہے کہ اللہ کی عطا سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے گنبد خضرا میں تشریف فرما کر اپنی تمام امت کے دلوں کے حال سے واقف ہیں، اور پھر حضور سید عالم کی نظر کرم سے صحابہ کرام بھی اس بات سے واقف تھے۔ تو یہاں فرمایا کہ منافقوں کا ایک طرز طریق یہ ہے کہ وہ سمجھتے کہ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ ایمان والوں کو، مگر اللہ کیا کہتے ہیں وما یخدعون الا انفسہم، حقیقت میں تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے نا کہ اسلام کے قریب رہ کر اسلام کو قبول نہیں کر سکے تصدیق دل کے ساتھ، کیوں؟ مگر انہیں الا انفسہم وما یشعرون، انہیں شعور نہیں، انہیں سمجھ نہیں۔ اگر انہیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ صراط مستقیم کون سا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے، انہیں اس بات کا شعور آ جائے کہ ہم جن کے متعلق یہ دل میں رکھے ہوئے ہیں تو یہ بات یہ نہ کریں، یہ کفر کے قریب نہ جائیں، یہ اسلام کے خالص ہو جائیں۔ یہی تو وہ اپنی جانوں کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں کہ وہ جہنم کے راستے پر گامزن ہیں، اور یہ منافق یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یعنی منافقوں کا طرز طریق یہ ہے۔ اور یہاں اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت بھی کر دی، یہ کون ہوتے ہیں جو میرے محبوب کو فریب دیں؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ یعنی کہ محبوبان خدا کو برا کہنا منافقین کا طریقہ ہے۔ دوسری ہے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا،
ان کے دلوں میں بیماری ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. کس چیز کی کن کے دلوں میں؟ منافقوں کے دلوں میں. بیماری کس چیز کی؟ نفاق کی بیماری ہے. نفاق بھرا ہوا ہے، منافقت بھری ہوئی ہے، دل سے یہ خالص مومن نہیں ہے. تو اللہ نے بیماری سے تعبیر کیا اس بات کو، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا. کتنا بڑھا دیا کہ دل کوئی ڈھانپ لیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. جب وہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہی جب دل میں نفاق آیا، مسلسل منافقت پہ ڈٹے رہے، نہیں واپس ہٹے. اللہ نے فرمایا یہ دلوں کی بیماری ہے، یہ دلوں کے روگی ہیں. اللہ نے اور اس کو بڑھا دیا ہے اور منافقت میں آگے تک جا رہے ہیں، اور اس حد تک چلے جائیں گے کہ پھر ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، واپسی کا راستہ بند ہو جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ عذاب کس لیے ہے؟ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، بدلہ ان کے جھوٹ کا. یعنی منافقوں کو جو عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے، کس لیے؟ بما کانوا یکذبون، وہ جھوٹ بولتے ہیں. اصل وہ یہ کام کرتے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ جھوٹ تھا کہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر وہ یہ کہتے کہ جناب علی ہمیں مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ کی طرح ہم بھی مسلمان ہیں. اور کافروں کے پاس جا کر کہتے نہیں ہم تو ویسے بس ٹھیک ہے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. یہ جو جھوٹ تھا، قرآن کی آیت سے پتہ چلا کہ جھوٹ کے بدلے اللہ کا عذاب ہے، عذاب الہی میں بندہ مبتلا ہوگا. اس لیے جھوٹ سے بچنا چاہیے. گناہوں کی جو جڑ ہے وہ جھوٹ ہے. اور پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہم تو سنوارنے والے ہیں، صلح کرنے والے ہیں. فساد کیا تھا؟ چغلی، جھوٹ، ادھر کی باتیں ادھر. تو وہ کیا کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ تم یہ زمین میں فساد کیوں کرتے ہو، یہ فساد فی الارض میں مبتلا کیوں ہوتے ہو؟ کہتے نا ہم تو صلح کرنے والے ہیں. یہ یاد رکھو، منافقین کا پہلے دن سے ایک طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے، یہ بات دھیان سے سنیں سمجھیں اس کو. منافقین کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ جس کے سامنے جاتے پورا اپنی خاص مجلس میں بیٹھ کر جو برائی کرنی ہوتی وہ کرتے. یعنی وہ مسلمانوں کے پاس جاتے تو کہتے جناب ہم مسلمان ہیں، بڑے پکے سچے ہیں. تو جب کافروں کے پاس جاتے نہیں. اور لیکن آپس میں بیٹھ کے، خاص مجلسوں میں بیٹھ کے، یہاں مسلمانوں میں بھی ایسے گروہ ہیں جو اپنے آپ کو حق پرست بھی سمجھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بھی جائیں وہ کہتے نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر کتابوں میں کچھ اور لکھا ہے، دل میں کچھ اور ہے، اور زبان پہ کچھ. یہی منافقوں کا طریقہ تھا. جب ان سے کہا جائے کہ تم یہ فساد نہ کرو تو وہ کہتے نہیں نحن قالوا انما نحن، ہم بے شک ہم تو صلح ہم تو چاہتے آپس میں صلح ہو جائے. صلح صفائی کا یعنی ایسا بندہ جو یہ سمجھے، یہ اس بات کی دعوت دے کہ آپس میں مل بیٹھو، یعنی مسلمانوں اور کافروں کو کہے آپس میں مل بیٹھو، وہ بندہ سمجھو منافق ہے. اور جو کافروں کے سامنے حق بات کہنے سے ڈرے، یا کوئی بھی خطیب، کوئی مولوی، کوئی پیر، ہمارے ہاں بھی ایسے ہے کہ جس مجلس میں گئے ویسے ہی روپ دھار لیا، جیسی محفل دیکھی جیسا دیس ویسا بھیس، کہا جی بس ٹھیک ہے. یہی منافق ہے، یہی منافقت ہے. حق پرستی کیا ہے؟ جہاں بیٹھو، جس جگہ بیٹھو، جس مجلس میں بیٹھو، خالصتاً اسلام کی بات کرو، وہی بات کرو جو حق ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ.
حق والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور یہ ادھر بھی رہے، ادھر بھی اور ادھر بھی، یہ منافقت ہے۔ لچک کھاتے رہے اور یہ کہ نہیں وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے ٹھیک ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں، انہیں اس بات کا بھی شعور نہیں، فسادی بھی یہی ہیں، فساد کرنے والے بھی یہی ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں، اس بات کی سمجھ ہی نہیں کہ ہم فسادی، یہ اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دائی ہیں اور ہم بڑے جناب حبدار ہیں اور ہم جناب علی بڑے نیک ہیں، ہم بڑے صلح پسند لوگ ہیں، ہم آپس میں لڑنے نہیں دیتے، دیکھو ہم نے بڑا درمیانی ماحول راستے نکالے ہوئے ہیں، درمیانی کوئی راستہ نہیں ہوتا، راستے دو ہی ہیں، ایک راستہ وہ ہے جو اہل ایمان کو، اسلام مسلمانوں کو اللہ تک لے جائے گا، اور ایک راستہ شیطان کا راستہ ہے، ایک راستہ وہ ہے، درمیان کا دوسرا کوئی راستہ نہیں، تیسرا، دو ہی راستے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ ان کو سمجھ کوئی نہیں، یہ بے شعور لوگ ہیں، انہیں شعور کوئی نہیں کہ فساد کس کو کہتے ہیں، انہیں شعور کوئی نہیں۔